کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں اس سیگمنٹ میں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ آن لائن جو سوالات ملتے ہیں ان کے بھی جوابات آپ تک پہنچتے ہیں، اور جو لائیو سوالات ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا تھا کہ آج کل اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب روشنی ہوتی ہے، پرندے نظر آ رہے ہیں آسمان پر اور آپ افطار کر رہے ہیں۔ کچھ اس طرح سے دوستوں میں یہ ڈسکس ہوئی ہے، بعض لوگ اذان کے 5-7 منٹ بعد افطار کر رہے ہیں، احناف میں شامل ہو، کیا فرمائیے اس سلسلے میں، کیا رہنمائی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ عین سنت کے مطابق ہے، یہ یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، اور سورج کے غروب ہونے کے بعد بھی اجالا باقی رہتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت خیر پر قائم رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستو لاؤ، یعنی میں افطار کرنا چاہتا ہوں، روزے سے تھے۔ صحابی نے کہا رسول اللہ الشمس، ابھی تو سورج نکلا ہوا ہے، یعنی انہیں گمان ہوا ابھی تو تھوڑا سا دن سا ہے۔ سرکار نے فرمایا ستو لاؤ، کہا الشمس، سرکار نے فرمایا ستو لاؤ۔ جب تیسری مرتبہ کہا تو وہ فوراً لائے اور سرکار نے اس کو تناول فرمایا اور یہ سمجھا دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ جس وقت تم یہ دیکھو کہ سورج غروب ہو گیا ہے، رات ظاہر ہوئی ہے، تو تم افطار کر لو۔ اس کا مطلب وہ صحابی کا 3 دفعہ الشمس یہ کہنا ظاہر کر رہا تھا کہ رسول اللہ ابھی تو روشنی سے نظر آ رہی ہے، شاید تھوڑا سا ان کے ذہن میں ایسا ہوگا، تو نبی کریم نے تعلیم فرما دی۔ لہٰذا 1500 سال کے اکابرین نے جو قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کیا، ذرا سا لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ ایک نئی چیز جب آپ کے سامنے خدا دین کے متعلق پیدا ہوتی ہے، تو کیا 1500 سال کے لوگ سو رہے تھے سب کے سب؟ انہیں نہیں پتا تھا۔ اچھا، جو یہ نئی چیز لے کر آیا، کیا اس کو ڈائریکٹ اللہ نے بتایا ہے؟ 1500 سال سے جو علم ان اکابرین سے سینہ بسینہ منتقل ہوتے اس کے پاس آیا، اور آج یہ اجتہاد اس میں کر کے ایک نئی چیز بیان کر رہا ہے، اس سے سارے اکابرین تو چلو گمراہ ہو گئے نا، کیونکہ غلط کرتے رہے۔ قرآن و حدیث سب ہٹا لیں، قرآن و حدیث لا کر دے دیں ہاتھ میں، آ جاؤ پھر مسئلے بیان کر لو۔ تو اس لیے عوام کو فوراً بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل کوئی بھی کوئی پونی باندھ کر آ جاتا ہے کہ میں تو آج تک غلط کرتا رہا تھا، آج مجھے پتہ چلا ہے۔ تو آپ تو غلط کرتے رہے تھے، تو آپ کی طرح تو کروڑوں کر رہے تھے، تو کیا سب کے سب غلط ہے؟ اکابرین نے غلط تعلیم دی تھی۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم ایک چیز پر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک نیا آدمی جب کوئی نئی چیز بیان کرتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے شاید ہم غلطی پر ہیں، کیونکہ ہمارا ذہن اپنے دلائل سے خالی ہوتا ہے۔ اپنے ذہن کو اپنے اکابرین کے دلائل سے مزین کر لیں، انشاءاللہ کسی کی دلیل فاسد آپ پر کبھی اثر نہیں کرے۔ بہت اچھی بات، یہ پیغام بھی اور جواب بھی مفتی صاحب نے بہت اچھا دیا۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب اس کو غصہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو یہ نہیں یاد رہا کہ مجھے روزہ ہے، تو اس نے پانی پی لیا، لیکن اپنی کم علمی کی وجہ سے اس نے پھر یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، بعد میں اس نے جان بوجھ کے پانی پی لیا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سہیوال سے۔ جی جی الحمدللہ، سوال بتائیے گا۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ 1.25 تولے سے کچھ کم ہے سونا ہمارے پاس ہے، جی جی، کہ کچھ خامد نے پیسے دیے، جیسے 5-6 لاکھ گندم کے لیے، سال بعد ہم نکلواتے ہیں، کچھی گندم لے لیتے ہیں، سال کی کھاتے ہیں گھر میں، جی جی، کیا ان پر دونوں چیزوں پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی بہت بہتر، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، اور ایک اور کالر ہیں تو انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وہ سب کیا کہیے گا، دونوں سوالات آپ تک پہنچ گئے۔ دیکھیں، یہ کوئی شرع عذر نہیں ہے، لا علمی، اس نے پہلے بھولے سے اگر پانی پی لیا تھا تو روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن یہ گمان کرنا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس کو پہلے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اب اس نے چونکہ جان بوجھ کے روزہ توڑا، پانی پیا ہے، تو اس پہ بالکل قضا بھی ہے، اور 60 روزے کفارے کے ہیں، 60 روزے ایک ساتھ رکھنے ہوں گے۔ یہ جو 61واں قضا کا روزہ ہے وہ علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور یہ لگاتار 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ ان میں کوشش کریں کہ بیچ میں رمضان وغیرہ نہ آئے یا ممنوعہ روزے نہ آئیں، یعنی بقرعید درمیان میں نہ آئے، کیونکہ 4 روزے اس کے ممنوع ہوتے ہیں، اس کے بقرعید کے بعد رکھنا شروع کریں۔ اور یہ 60 جو کفارے کے روزے ہیں، اس میں اتنی اسٹرکٹلی شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر 59 رکھ لیے
اور ایک روزہ بیماری کی وجہ سے بھی چھوٹ گیا، نئے سرے سے گنتی اللہ، اتنی سخت پینلٹی. تو لہٰذا اس پر بالکل عمل کرنا ہوگا. اور 100 تولے سے کم سونا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور جو 5-6 لاکھ آپ نے فرمایا ہم نے رکھا ہے وہ حاجت اصلیہ کے لیے، وہ گندم کے لیے، اور گندم گھر میں استعمال ہوتی ہے، راشن ہے، اور یہ حاجت اصلیہ کہلاتی ہے. حاجت اصلیہ میں جو پیسہ مستغرق رکھا ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. اچھا مجھ ایک کالر بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں اور ایک اور سوال بھی پیش کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. سوال بتائیے گا. جی سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں یہ ایک گناہ نہیں کروں گا، اگر میں نے یہ گناہ کیا تو میرے سارے اعمال مطلب ضائع ہو جائیں گے یا میں کافر ہو جاؤں گا، تو اگر اس سے وہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور بار بار ہو جاتا ہے تو جی شامل کریں گے آپ کے سوال کو. مجھ سے ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ میں ایک اور کالر کو لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے تراویح پڑھتے ہیں نا، تو میں نے سنا 4 رکعت تراویح میں نے نا 2 کر کے پڑھتے ہیں، تو میں نے تراویح پڑھی ہے تو 4 رکعت کر کے پڑھ لی تھی، تو میں 4 کر کے پڑھی، تو یہ کہ تراویح ہماری ہو جائے گی؟ یہ ٹھیک ہے میری بہن، ہم شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. وہ صاحب یہ بھی آیا تھا سوال کہ بہت ساری اوراد و وظائف میں ہوتا ہے کہ ایک تسبیح یہ پڑھ لیں. اب تسبیح کی کاؤنٹنگ کیسے ہوگی؟ 33 دانے والی تسبیح کہلائے گی یا 100 دانے والی تسبیح کہلائے گی؟ اس کا بھی ایک سوال تھا، وہ فرما دیجیے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے حدیث کے اندر کوئی تعداد بیان ہو جاتی ہے، اس میں تسبیح کا لفظ تو نہیں ہوتا، اس میں تو عدد ہوتا ہے. 100 دفعہ، 33 مرتبہ، 34 مرتبہ. اور ہم جو کہتے ہیں چلو میں ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں، تو وہ تسبیح کوئی شرعی تسبیح تو ہے نہیں. وہ پھر آپ چاہے 33 دفعہ کی 33 کی تسبیح بنا لیں، بعض تو 1000 کی تسبیح بنائی ہوئی ہے، بعض نے 5000 کی بنائی ہوئی ہے. اگر لفظ تسبیح سے ہی ہم نتائج نکالیں تو پھر 5000 تک بھی پہنچ سکتے ہیں. تو اس کا کوئی تسبیح کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، اصل میں حدیث میں بیان کردہ عدد کا قاعدہ ہے. اور اگر اس میں نہیں بیان ہوا تو آپ جتنی بھی تعداد میں پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیں، اس کو ایک تسبیح آپ قرار دے دیں. میں نے 50 دفعہ پڑھا، میں کہتا ہوں میں 50 کی تسبیح پڑھ لی. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. کسی نے قسم کھائی کہ گناہ نہیں کروں گا اور پھر کر لیا اور یہ کہا کہ میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں. پہلی بات یہ کہ علم دین سیکھنا چاہیے. آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں کروں گا تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں؟ وہ اللہ کی ثواب دید پر ہوتا ہے، وہ چاہے تو برباد کرے چاہے نہ برباد کرے، لیکن علم تو چونکہ ہوتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ نفس پر غالب آنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ایک دھمکی سی آپ دے دیں کہ میں ایسا کر لوں گا تو نفس تھوڑا سا ڈر جائے گا تو میں شاید فاتح ہو گیا، 2 منٹ میں پٹخ دے دی نا اس نے فوراً. تو اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے. بہرحال قسم کھائی تھی، گناہ کیا، قسم ٹوٹ گئی تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا. 10 مساکین کو کھانا کھلا دیں پیٹ بھر کر، یا ایک مسکین کے بدلے 300 روپے. تو یہ اس کو ملٹیپلائی کریں 10 سے، اور یہ 3000 روپے آپ صدقہ کر دیں گے تو قسم کا کفارہ ہو جائے گا. اور آئندہ اس قسم کے ٹارزن بننے کی کوشش نہ کریں. کوشش کریں میری کتاب قرب الہی لے لیں، وہ بیسٹ بک ہے تربیت اور اصلاح کے لیے، بہت اچھی رہے گی. تراویح اگر 2 کر کے پڑھیں یہی سنت کریمہ ہے، لیکن اگر 4 کے کر کے بھی پڑھ لی ہماری بہن نے تو تراویح بہرحال ہو گئی ہے. تراویح ہو جائے گی، بالکل ہو گئی ہے، بری ذمہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی 2 سوال ہیں. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ والد صاحب اور یہ دادا کے حوالے، دونوں کے حوالے سے بتا دیجیے گا نا، اگر وہ حیات نہ ہو تو، کہ اولاد میں اگر صرف بیٹیاں ہوں اور دادا دادی چچا تایا سب کا انتقال ہو چکا ہو تو اس صورت میں تایا اور چچا کے بچوں کے والد کی وراثت سے حصہ بنتا ہے؟ والد اور دادا دونوں کی اس میں بتا دیجیے. اور دوسرا یہ ہے کہ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ میں عربک دعا کے بعد اردو میں دعا کرتے سلام پھیر سکتے ہیں؟ اچھا جناب ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب. اچھا میرے مفتی صاحب سے ایک سوال تھا کہ ہم لوگ قریشیا میں جیسے کوئی ٹوائز بناتے ہیں، جیسے کہ کوئی جانور ہے اس کے اوپر ہے، جیسے اسپائڈر مین وغیرہ ٹائپ کا، تو بچوں کے لیے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اچھا اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ آپ کا بھائی. جی مفتی صاحب کیا کہیے گا؟ دیکھیں جب بیٹیاں ہی وہاں پر وارثہ ہیں تو انہیں کو ملے گا. لازم بات ہے کہ چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہوتا ہے، پہلے تو ذوی الفروض ہوتے ہیں جو والد صاحب وغیرہ کے رشتہ دار دادا کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے تو ذوی الارحام کہلاتے ہیں جو والدہ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو بہرحال جو بھی فوت ہوئے ہیں اور کوئی اگر نہیں ہے تو بیٹیوں کو سب کچھ ملے گا. اور انہوں نے کہا کہ اتحیات کے بعد منقول دعا، عربک دعا پڑھنے کے بعد کیا اردو میں دعا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں خلاف سنت ہوتا ہے. عربک جو منقول دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہی کو پڑھ کے آپ سلام پھیریں اور پھر بعد میں آپ نماز کے بعد دعا کریں.
اور غالباً ان کا کیک کے اوپر ہم اسپائڈر مین وغیرہ بناتے ہیں بچوں کے لیے، تو یہ چل جاتا ہے. کارٹون وغیرہ جو ہیں بچوں کے لیے خوش ہوتے ہیں، وہ سالگرہ وغیرہ ہوتی ہے تو ان کو بنا سکتے ہیں. باقاعدہ کوئی جاندار کی ویسی پکچر نہ بنائیں، لیکن اس طرح کے جو مصنوعی کردار ہوتے ہیں ان کی اس تصاویر بنائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال بتائیے. سر میرے دو سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی بتائیے. سر پہلا تو یہ ہے کہ اگر مسبوق غلطی سے امام صاحب ایک طرف سلام پھیر دے تو آیا وہ اپنی آخری رکعت میں سجدہ سہو کرے گا؟ اچھا. دوسرا اور دوسرا سر میرا یہ سوال تھا مفتی صاحب سے کہ اگر یہ بھول گئے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. جی سر. جی اگر مسبوق نے ایک ساتھ سلام پھیرا ہے تو پھر تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے، بہتر ہے آخر میں سجدہ صاف کر لے. نہیں بھی کرے گا تو ہوگا. ہاں بعد میں اگر اس نے کیا تو پھر یہ غلط ہوتا ہے. اس میں بعض صورتوں میں نماز فاسد بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رئیس بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جناب. سوال بتائیے. رئیس بھائی مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ نکاح تدبیری کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا یہ سوال ہے. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے. ٹیلی ویژن کی آواز، ٹیلی ویژن کی آواز کم کر دیں میری بہن، آپ کی آواز میں آ جائے گی. بہت شکریہ. آواز کم کر دیں. جی ایک تو آپ سے دعاؤں کے لیے ہم نے کہنا ہے، اور دوسرا یہ میرا یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز میں یہ ہے کہ پہلے نا سورہ ال عمران کے آخری رکوع پڑھنا ہے. جی. پڑھ کے تو پھر نماز شروع کرنی ہے. تو پھر وہ سورہ ال عمران کا رکوع تھوڑا بڑا ہے تو وہ ہمیں زبانی نہیں آتا، یعنی کہ یاد نہیں ہے، تو پھر ہم قرآن پاک سے دیکھ کے پڑھ کے پھر نماز شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی صاحب کیا کہیے گا؟ نکاح تدبیری تو پہلی دفعہ سنا ہے میں نے. میری نئی اصطلاح ہے بالکل. 0 میٹر. ہاں یہ کسی نے اپنے پاس سے کوئی بنا کے بولا ہوگا، انہوں نے کوئی اپنی اصطلاح ایجاد کی ہوگی، تو بہرحال اس کی ہمارے پاس کوئی تشریح نہیں ہے اس کی. اور یہ بہن کس نے آپ کو کہا کہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھ کر تہجد پڑھیں؟ پہلے سے قرآن سے پڑھ رہی ہیں پھر آپ کر رہی ہیں. سنی سنائی باتوں پہ عمل نہ کریں، آپ ڈائریکٹ تہجد پڑھیں. کہیں سرکار سے ایسا منقول نہیں ہے کہ ایسا ہو. آپ سیدھی تہجد پڑھیں، اس میں کوئی تکلف کی حاجت نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب چونکہ تشریف فرمائے، بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں. مفتی صاحب یہ ایک سوال آیا تھا، والدین جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیٹا بہت متومل ہے، یعنی کہ بہت پیسہ ویسا اس کے پاس، اور وہ اپنی ساری جائیداد جو ہے بچی کو دینا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں حکم شرعی کیا ہوگا؟ دیکھیں اپنی اولاد میں اگر زندگی میں تقسیم کرنا چاہیں تو یہ بالکل گناہ کی صورت بنتی ہے کہ ایک اولاد کو بغیر کسی وجہ کے محروم کر دیا جائے اور دوسرے کو سب کچھ دے دیا جائے. کم زیادہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح دینی فضیلت کی وجہ سے کم زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے ایک بیٹا عالم ہے، حافظ قرآن ہے، اس کو تھوڑا زیادہ دے دیا، دوسروں کو کم. لیکن ایک کو بالکلیہ محروم کر کے دوسرے کو سارا دینا، چاہے وہ خوشحال کیوں نہ ہو، یہ بالکل غلط ہوتا ہے. بیٹی کو اگر تھوڑا زیادہ دینا چاہیں دے دیں، لیکن بیٹے کو محروم نہ کریں. اور یہ زندگی کا معاملہ ہے. فوت ہو جانے کے بعد تو وہی للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 حصہ ہے، بچی کے لیے 1 حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے سوالات کو مزید شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے. مصعب میں چاہتا ہوں آپ کے پاس آن لائن جو کویشچن ہوا تھا، یہ UK سے کویشچن کیا تھا کہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں اور بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرچ وغیرہ جانے کے لیے یا پب جانے کے لیے ہمیں ہائر کرتے ہیں، تو کیا اگر میں ان مقامات پر چھوڑتا ہوں تو کیا اس شرک میں یا پب میں اگر ناجائز کام ہوگا تو میں قصوروار ہوں گا کہ نہیں؟ دیکھیں مشہور ضابطہ ہے الامور بمقاصدہا. اگر آپ کا قصد و ارادہ بس یہ ہے کہ میں سروس پرووائڈ کر رہا ہوں، وہاں تک اتارنا میرا کام ہے، اتر کے وہ چرچ میں جائے کہاں جائے یہ میرا ہیڈک نہیں ہے، تو آپ کے لیے بالکل حلال. اور اگر آپ برائی میں تعاون کی نیت کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو تعاون کی نیت نہ کریں، پھر آپ کے لیے کرایہ بالکل جائے. وہ بتا کے جائے کہ جناب یہاں چرچ ہے، یہاں پب ہے، یہاں جائے وہ تو ورنہ پھر ہر ایک سے انٹرویو کرنا پڑے گا، یہاں کوئی کم ہے. صحیح. بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں. پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح ہم اس پروگرام کا حصہ بن جائیں، کالز کریں اپنے سوالات کے ساتھ. اور مفتی صاحب جو جوابات دیتے ہیں الحمدللہ وہ تسلی بخش ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ انتہائی رمضان تک جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اور اگلا جو سیگمنٹ ہے وہ اظہار عقیدت کا ہے، اس میں حاضر ہوں گے آپ کی خدمت پہ. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. رحمتوں
کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے